الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب مل کر ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدیق عکس حسن کمال محمد است. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. وہ دماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں. وہ دماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں. حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں. غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی. غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی.
اسے اثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کی خاطر بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور 18 ذی الحج سن 35 ہجری خلیفہ شوم دوہرے دماد رسول ہم زلف علی جود و سخا کے پیکر، شرم و حیا کے پیکر، جامع قرآن، ناشر قرآن، شہید قرآن، مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں ان کے چند فضائل عرض کروں گا۔ محترم سامعین، اسلامی سال کا آغاز محرم سے اور اختتام ذی الحج پر، اب یکم محرم الحرام سے شروع ہوں 30 ذی الحج تک پہنچے، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں جس مہینے میں یا جس دن میں کسی صحابی کی، کسی اہل بیت کی، تابعی، تبع تابعی کی، مجاہد غازی کی یوم شہادت یا یوم وفات نہ ہو۔ ہر دن، ہر رات کسی نہ کسی عظیم ہستی کی یوم شہادت یا یوم وفات ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قربانی پر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد قربانی پر رکھی گئی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تمام ادیان کی بنیاد آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام کی بنیاد قربانی پر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کا نیک بندہ ہو، برگزیدہ ہو، ایمان والا ہو اور آزمائش نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم، جو جتنے اللہ کے قریب ہوگا اتنی ہی اس پر آزمائشیں آئیں گی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا اس پر بھی اتنی ہی آزمائشیں آئیں گی۔ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
یہ کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور بس۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرما رہے ہیں جب تک ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں۔ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان والا ہو اور آزمائش نہ آئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اے ایمان والو ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ چند چیزوں کے ذریعے سے۔ فرمایا مِنَ الْخَوْفِ، اللہ فرما رہے ہیں کبھی میں ایمان والوں کو خوف کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ آگے فرمایا وَالْجُوعِ، فرمایا کبھی میں بھوک کے ذریعے سے آزماؤں گا۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی میں مال کم کر کے آزماؤں گا۔ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ، کبھی میں جان کم کر کے آزماؤں گا۔ پھر فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، کبھی میں اولاد کم کر کے آزماؤں گا۔ ہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ہاں صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرما رہے ہیں جو مصیبتوں پر، آزمائشوں پر، تکالیف پر صبر کرے گا میں اسے بغیر حساب کے اجر عطا کروں گا۔ یا اللہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور اجر، یہ تو بتا دے کہ صبر کرنے والوں کی علامات کیا ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، صبر کرنے والوں کی علامت یہ ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کی علامت یہ ہے جب ان پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے ان کی زبان پر صرف یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، یہ آیت مبارکہ جاری، جس کا ترجمہ یہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے اللہ یہ تو بتا جو تکلیف، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کریں گے ان کے لیے تو نے انعام کیا رکھا۔ اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ تکالیف، آزمائش، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کریں گے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن ہو اور آزمائش آئے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اللہ کے جتنے قریب اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ کے سب سے پہلے برگزیدہ بندے، لیکن جنت میں ہیں، آزمائش ہے، 40 سال تک دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اللہ نے فرمایا فتاب علی، میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ قابیل اور حابیل پر آزمائش آئی، قابیل اس آزمائش میں ناکام ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، حابیل اس آزمائش میں کامیاب ہوا، ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، بالآخر اپنی قوم کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر فرمایا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اے باری تعالیٰ تو ان میں سے کسی ایک کافر کو بھی زمین میں زندہ نہ رکھ۔ طوفان نوح آیا، سارے کے سارے کفار قتل ہو گئے، نوح اور اس کے ماننے والے زندہ بچ گئے۔
ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو آزمائش کی انتہا ہو گئی. اللہ فرما رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار امتحانات سے گزارا، وہ تمام کے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران ہوئے. اے اللہ پھر تو نے کیسے نوازا؟ اللہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں قال انی جاعلک للناس اماما. جب ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ساری انسانیت کے لیے انہیں امام بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اگلا انعام دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. جو بھی خانہ کعبہ کا امام آئے گا اس کا مصلی مقام ابراہیم کے پاس ہوگا، وہاں کھڑے ہو کر امامت کروائے گا اور اس کی امامت پوری دنیا میں تسلیم کی جائے گی. اللہ نے پھر امتحانات میں جب کامیاب ہوئے پھر خوب نوازا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، نبوت کے بعد کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ساری کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی. سب سے پہلا اعلان نبوت کے بعد فرعون کی چوٹی پر جب کھڑے ہو کر کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلا دشمن آپ کا حقیقی چچا ابو لہب نکلا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکے اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری بیوی بھی اور تو بھی دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آزمائش. کیوں؟ اللہ کے سب سے زیادہ قریب. تو جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس کے اوپر بھی زیادہ آزمائش ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس کے اوپر بھی آزمائش ہے. اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام میں نظر آئیں گی. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات ان کے ماننے والوں میں نظر آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی صفات تھیں ساری کی ساری صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر پائی جاتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی براہ راست ان کی تربیت فرمائی تھی. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی گویا اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور پھر آپ کسی بھی صحابی کو آپ دیکھ لیجئے، ہر صحابی میں کوئی نہ کوئی نمایاں پہلو جو ان کی شخصیت کو اجاگر کرے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، صداقت و شرافت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، جاہ و جلال، ذاتی وجاہت، عدالت ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زندگی دیکھ لیجئے، شجاعت و بہادری، دلیری ان کی زندگی کا نمایاں پہلو. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جود و سخا اور شرم و حیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ شرم و حیا اور جود و سخا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام ارد گرد جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج کی طرح چمک دمک رہے، صحابہ کرام ستاروں کی طرح چمک دمک رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج اور چاند کی طرح. ایک شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں لکھا کہ پیغمبر کا حسن و جمال تو چاند اور سورج سے بھی کہیں اعلیٰ تھا، اس لیے
اس نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، چاند سورج تو کچھ بھی نہیں، آفتاب و مہتاب کچھ بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک دمک رہے، صحابہ ستاروں کی مانند چمک دمک رہے، نجی محفل ہے، گفتگو فرما رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں سیدھی ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، گفتگو کر رہے، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، علی حسن حسین جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، گپ شپ میں مصروف ہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے نظر پڑی، کس پر نظر پڑی؟ دیکھا کہ سامنے عثمان آتا ہوا نظر آیا، بس نظر پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل گئی، ٹانگیں سمیٹ لی، کپڑا سیدھا فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ آپ ابھی گپ شپ میں، نجی محفل تھی، آرام سے ایزی ہو گئے، تشریف فرما تھے، ٹانگیں بھی سیدھی، کپڑا بھی پنڈلی سے ہٹا، اچانک آپ نے کیا دیکھا؟ کیفیت بدل گئی، ٹانگیں سیدھی ہو گئی، کپڑا سیدھا فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں سامنے عثمان آ رہا ہے، اس سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں؟ شرم و حیا کے پیکر، سب سے بڑی خوبی علی کامل الحیاء والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن مناف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف ان کے بیٹے کا نام ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم پردادا جان۔ عبد مناف کے پوتے کا نام امیہ بن عبد الشمس، عبد مناف کے پوتے کا نام امیہ، وہاں سے حضرت عثمان اموی۔ عبد مناف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان دونوں کا خاندان ایک ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، تو پھر میرے اور آپ کی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ سکون سے بیٹھے نہیں، اسی محنت کو لے کر پھر گھر سے نکلے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچے، انہیں بھی دعوت دی۔ حضرت عثمان کے دل میں تحریک پیدا ہو گئی، لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا، شوق پیدا ہو چکا ہے، سوچو بیچار میں لگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت عبد المطلب، ان کی بہن، ان کی بیٹی، حضرت عبد المطلب کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی عروہ بن عبد المطلب وہ بیمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور رشتے میں یہ حضرت عثمان کی پھوپھی جان، خالہ جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان کی خالہ، اتنا قریبی رشتہ۔ اب نبوت کے بعد حضرت عثمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ٹاکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا، حضرت ابوبکر اپنا کام کر چکے ہیں، حضرت عثمان کے دل میں تحریک پیدا کر چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد حضرت عثمان نے نہیں دیکھا، یہ پہلا موقع ہے کہ عروہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان کی خالہ بیمار ہیں، ان کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ملاقات ہوئی، جب حضرت عثمان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو پھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہے، بس پھر دیکھتے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی خیریت؟ کہاں خدا کی قسم ایسا خوبصورت چہرہ میں نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا حسین و جمیل
دنیا میں پیدا کیے ہی نہیں، جس کو حضرت حسان نے کیا کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کسی نے کوئی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس لیے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا، اور جب حضرت عثمان نے دیکھا پھر نظر نہ ہٹی۔ یاد رکھیے خدا کا ہر نبی اور ہر پیغمبر خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہوگا، اور جو مرزا قادیانی کی طرح جھوٹا اور ملعون ہوگا وہ بدصورت، ایک آنکھ سے کانا بھی ہوگا، بد کردار بھی ہوگا، بد اخلاق بھی ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا کلام سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا، وہ کلام عثمان کے دل میں اترتا چلا گیا، قبولیت کا وقت قریب آ پہنچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دل پہلے ہی صاف شفاف آئینہ تھا، نور ایمان کی کرن پڑی، دل روزے روشن کی طرح منور ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا، بس پھر کیا تھا، گھر تشریف لے گئے، والد اور چچا نے درخت کے ساتھ باندھ دیا، تشدد کیا اور کہا جب تک تم کلمہ نہیں چھوڑو گے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اب جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی کا پڑھایا ہوا کلمہ نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ پاک نے نوازا اور خوب نوازا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد کون سی خوبی ہے جو حضرت عثمان میں نہ تھی؟ فضائل مناقب آپ ان کے بیان کریں، آپ سنے پڑھے حیران اور دنگ رہ جائیں گے۔ آپ ایسے خوش نصیب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آپ کو جنت کی بھی بشارت دی اور شہادت کی بھی بشارت دی، اور آپ کی خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی اشارے پر آپ نے مسلمانوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ زہد و تقوی ایسا تھا کہ جب قبرستان سے گزر ہوتا آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی۔ نیک ایسے تھے کہ اگر نیک ایسے تھے، لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی، ایثار پیشہ ایسا کہ آپ نے اپنی جان تو دے دی لیکن مسلمانوں کی تلواریں آپس میں لڑنا برداشت نہیں۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو نوازا، وہ اعزاز آپ کو زندگی میں حاصل ہوا، وہ اعزاز آپ کو زندگی میں حاصل ہوا، کائنات میں وہ اعزاز کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہ ہو سکا، اتنا بڑا اعزاز۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس اعزاز میں پوری کائنات میں تنے تنہا ہے، اتنا بڑا اعزاز کہ ایسا اعزاز کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہ ہو سکا۔ وہ اعزاز یہ کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی اور آپ کو پھر لقب دیا ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا. یہ لقب عطا فرمایا, یہ اعزاز عطا فرمایا. اور یہ اعزاز دنیا میں کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملا. کیوں؟ کسی بھی پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں نہیں. آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کو, اہل بیت کو, تابعی تبع تابعی کو, کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا. جب جنگ بدر کا موقع آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جنگ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی لخت جگر بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا بھی تم ادھر ہی رہو, تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ. حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دیکھ بھال میں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جنگ بدر سے واپس آ رہے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر کو جنت البقیع قبرستان میں دفن فرما رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے, اطلاع ملی آپ کی بیٹی وفات پا چکی ہے. مسجد نہیں گئے, گھر نہیں گئے, کسی سے بات اور کلام نہیں فرمائی, سیدھا اپنی بیٹی کی قبر مبارک پر تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹی تو خوش نصیب ہے, میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, اللہ بھی تجھ سے محبت فرما دے اور عثمان بھی تجھ سے محبت فرما دے. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اداس رہنے لگے. صحابہ نے پوچھا بھئی خیریت؟ کہا ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے نکاح میں تھی, میرا رشتہ حضرت عثمان, میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مضبوط تھا. ہو سکتا ہے اب وہ پیار محبت نہ رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنی محبت نہ فرمائے جتنے کہ پہلی فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان کی اداسی برداشت نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا, ان کا نکاح بھی حضرت عثمان سے فرما دیا. اور کچھ ہی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی بھی دنیا جہانی سے رخصت ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب فرمایا, البدایہ والنہایہ, اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا, اے عثمان تو غمزدہ نہ ہو, اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا. اس جملے نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو زندگی چلا بخشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ کی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ اپنے ابا جان سے فرما رہی, اے ابا جان, میری بہن فاطمہ کے شوہر حضرت علی میرے شوہر حضرت عثمان سے بہتر ہے. رواہ ابن عساکر, ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ابا جان سے کہہ رہی ہے, ابا جان میری بہن فاطمہ کے شوہر علی میرے شوہر عثمان سے بہتر ہے. لکھا کہ جب 2 مرتبہ یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ یہ جملہ دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاموشی توڑ دی اور فرمایا, اے بیٹی تیری خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عثمان سے محبت فرماتا ہے. اور پھر فرمایا, اے بیٹی یہ تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے, یاد رکھ عثمان وہ ہستی ہے. ابن عساکر کی روایت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے معراج کی مقدر کی انتہا دے, فرمایا تیرے شوہر عثمان کا مکان جنت میں سب سے اونچا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے.
حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ، حضرت عثمان بھی ساتھ، وہ پہاڑ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اور فرمایا اے اور پہاڑ تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی بھی بشارت دی، شہادت کی بھی بشارت دی۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، ایک کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر اور سامنے حضرت عثمان۔ علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابوبکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے اور عثمان میرے سامنے جنت البقیع میں میرے بالکل سامنے ہوں گے۔ لکھا علماء نے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے لکیر کھینچو سیدھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر تک جاتی ہے، گویا آج بھی عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے خطبے میں، لِكُلِّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، دوست ہوگا۔ فرمایا جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی، میرا دوست حضرت عثمان ہوگا۔ ایمان والا تو وہ ہے جب بھی وہ کسی صحابی کی بات کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ رونق اور خوشحالی آتی ہے، اور جب ایمان ہوگا جب اس کے سامنے صحابہ کا تذکرہ کریں گے اس کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ ایمان والے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے آس پاس اڑوس پڑوس کوئی ایسا طبقہ بھی ہے، ایسا بدبخت بھی ہے، ان کے نشاندہی کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یعنی اتوار کا دن بن رہا۔ ایک بدبخت طبقہ ایسا بھی ہے کہ اس دن نعوذ باللہ عید کے طور پر مناتا ہے، خوشی کے طور پر منائے گا۔ جس دن ہماری عید تھی اس طبقے نے عید نہیں پڑھی، یہ مصلی رسول پہ بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر دعوے سے کیا، اس طبقے نے اس دن عید نہیں پڑھی، اس طبقے نے اس دن قربانی نہیں کی، اس طبقے نے اس دن نیا لباس نہیں پہنا، اور 18 ذی الحج کو وہ عید غدیر کا نام دے کر نعوذ باللہ خوشیاں منائے گا۔ مسلمانوں کے ہاں عید کے 2 تہوار ہیں بس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے بھی ہیں اور اس کے احکامات قرآن میں بھی ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ تیسری یا چوتھی عید ہے ہی نہیں۔ جب میں اور آپ 12 ربیع الاول کو بطور عید کے منائیں گے تو پھر ہم ان سے گلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے جب تم کہہ رہے ہو اسلام میں 2 عیدیں ہیں تو ربیع الاول میں تم عید مناؤ، 18 ذی الحج کو ہم عید منائیں تو تمہیں کس بات کی تکلیف؟ اس لیے عیدیں 2 ہیں۔ نہ تیسری عید قرآن و حدیث میں ہے، شریعت میں ہے، اسلام میں ہے، نہ ہی چوتھی عید قرآن و حدیث میں ہے، نہ شریعت میں، نہ اسلام میں۔ اب عید غدیر ہے کیا؟ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حج ادا کرنے کے بعد حج سے مدینہ کی طرف واپسی ہے، غدیر خم کے مقام پر پہنچے، صحابہ اکرام بھی ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی آپ نے یمن بھیجا تھا، یمن میں کچھ معاملات تھے، وہ معاملات حل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ پہنچے، حج ادا فرمایا، اور غدیر خم کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ حضرات ایسے تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کچھ معاملات کے اوپر اختلاف تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں نعوذ باللہ بے انصافی کی ہے، غلط فہمی تھی، جان بوجھ کر ایسا نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے کیا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے انصافی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضائل میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا میں علی سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی علی سے محبت رکھو۔ من کنت مولا، جس کا علی دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اسی کا دوست ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، جو علی سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ جو علی سے محبت اور بغض رکھے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ ہم ہر جمعے میں حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں خبردار آگاہ رہو، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کا یہ فضائل بیان کیے۔ آج کچھ نہ سمجھ لو اس دن کی مناسبت سے اور اس حدیث کی روشنی میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی گواہ ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی گواہ ہے۔ انہوں نے اس دن کے حوالے سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے وہ صحابہ کا بھی احترام کرے، اہل بیت کا بھی احترام کرے، صحابہ سے بھی محبت کرے، اہل بیت سے بھی محبت کرے۔ اگر کوئی بدبخت صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی ایک کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے وہ یقین کر لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کہا سن اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔